السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان میں جیسا بتایا آپ کو جا رہا ہے، ویجیٹیبل اور فروٹس کے وارڈ وائز سرکل شہر گلبرگہ کے ان کے لمیٹیشنز کے مطابق کارڈز ایشو کر رہے ہیں۔ جو ویجیٹیبل اور فروٹس وینڈر ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں، اور عام عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ فروٹس اور ویجیٹیبل لینے کے لیے ٹائمنگ جو فکس کی گئی ہے 2 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک، اس ٹائمنگ کو فالو کیجیے اور بالکل احتیاط کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر آئیے۔ جب گھروں سے باہر آتے ہیں تو اپنے چہرے پر ماسک لگا کر آئیے، اور جب ویجیٹیبلز اور فروٹس لیتے وقت سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلہ، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان سے تک دوری بنانے کا بالکل احتیاط کیجیے۔ یہ پریکاشنری میجرز لینا بے انتہا ضروری ہے، ورنہ بہت ساری کوششیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے کی جا رہی ہیں یہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کے ایشو کو سالو کرنے کی، یہ کچھ نہ کچھ ہو کر یہ ایشو سالو نہیں ہو رہا ہے۔ تو عوام سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ رولز کو نہیں فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے ابھی تک جس طریقے سے ترکاری اور فروٹس صحیح طریقے سے اویلیبل نہیں ہو رہے تھے اسی طریقے سے آگے ہوں گے۔ آپ اگر ذمہ داری کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ سسٹم پورے رمضان بھر چلیں گا، اور رمضان کے لیے ائمہ اکرام، مؤذن حضرات، حفاظ اکرام اور 2 مقتدی کے لیے بھی پاسز ایشو کیے گئے ہیں، ایشو کر رہے ہیں۔ بے فکر رہ کر 5 لوگ نمازیں مساجد میں پڑھ سکتے ہیں تراویح کی، اور 6واں آدمی اگر آئیں گا مسجد میں تو وہاں پر اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی سخت سے سخت کی جانے والی ہے۔ یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے، قانونی کارروائی یقیناً ہوگی۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران سے یہ گزارش ہے کہ آپ 6ویں آدمی کو مسجد میں داخل نہ ہونے دیں، گھروں پر اپنی تراویح کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، اور گھروں پر بھی اطراف و اکناف کے لوگوں کو اگر جمایا جائے گا تو ان پر بھی قانونی کارروائی لی جائیں گی۔ گھر کے افراد، گھر کے لوگ مل کر ہی تراویح اور دوسرے عبادتیں کر لیں۔ جس طریقے سے ہم 1 مہینے سے گھروں میں 5 وقت کی اور جمعہ کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں گھروں میں رمضان کی مقدس مہینے کی بھی عبادتیں کرنی ہیں، کیونکہ شہر گلبرگہ ہاٹ سپاٹ بن گیا ہے، ریڈ زون میں آ گیا ہے، روزانہ ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں اور ڈیتھ ریٹ بھی بڑھتے جا رہا ہے۔ یہ سیریس کنسرن ہے گلبرگہ کی عوام کے لیے، اور ہماری ہی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام یونائٹڈلی اس جنگ کو جیت سکتے ہیں، کووڈ-19 کو ہرا سکتے ہیں، ورنہ دیکھتے دیکھتے ہم 3rd اسٹیج پہ جا رہے ہیں۔ اگر پورا 3rd اسٹیج پہ چلے جائیں گے تو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن چاہتے پر بھی ہماری ہیلپ نہیں کر سکتی۔ پھر سے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ ترکاری اور ویجیٹیبل کے نام پر سوشل ڈسٹینسنگ کو نہ توڑیں، 144 سیکشن کا وائلیشن نہ کریں، قانون کو نہ توڑیں۔ میں عبدالواحد رشادی جامع مسجد اسٹیشن بازار گلبرگہ کا امام و خطیب ہوں۔ ناظرین، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہم کو اپنی زندگیوں میں رمضان کی مبارک گھڑیاں عطا فرما رہا ہے۔ چونکہ اس وقت کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے، اس کی وجہ سے حکومت اور ڈاکٹرز کچھ احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں ہم کو کہ ہم فاصلہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں، ماسک کا استعمال خاص طور پر کریں، اور اپنے گھروں ہی میں رہیں، گھروں میں رہ کر سارے اپنے رمضان کے اعمال کو انجام دیں۔ اور خاص طور پر رمضان کے اعمال میں زکوٰۃ کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے غریبوں، مستحقین، محتاجوں کا بھی خصوصی خیال رکھیں، اور گھروں سے بلا وجہ باہر نہ نکلیں۔ ترکاری لینے جائیں، بازار میں کسی اور ضرورت کے لیے آپ پہنچیں، وہاں بھی اپنا فاصلہ برقرار رکھیں اور اس کا خاص خیال رکھیں۔ محترم ہمارے شکیل صاحب انگڑی جو
اس وقت ہمارے شہر گلبرگہ میں اس سلسلے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں کہ بلا وجہ لوگ گھروں سے نہ آئیں. ان حضرات کا ہم کو تعاون کرنا ہے. پولیس ہمارے ہی فائدے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے. ہم ان کا تعاون کریں گے تو اس میں ہماری اپنی ہی بھلائی ہے. اور جو جتنی نمازیں ہیں اس میں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ مساجد کے لیے صرف 5 افراد کی اجازت دی گئی ہے. وہی احباب مسجدوں میں نماز پڑھیں گے جو مسجد کا عملہ ہوگا. باہر سے کوئی اور مسجد میں داخل نہیں ہوں گے. جتنے اور احباب ہیں اپنے گھروں میں رہ کر عبادت انجام دیں. تراویح اپنے گھروں میں پڑھ لیں. گھروں کے پاس بھی محلے کے دیگر افراد کو جمع کر کے چھتوں پر ادھر ادھر اس طرح سے اس عبادت کو اجتماعی طور پر انجام دینے کی فکر و کوشش نہ کریں. بھیڑ بھاڑ ہرگز نہ ہو اور اسی لیے مسجدوں سے روکا جا رہا ہے. تو پھر مسجدوں سے باہر بھی اگر ہم یہی کام کریں گے تو پھر مسجدوں میں نہ آنے دینے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ختم ہو جائے گا. اس لیے ان باتوں کا خاص طور پر آپ سبھی احباب خیال رکھیں. اور نوجوانوں سے میں خاص طور پر اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ باہر بلا وجہ نکل کر گپ شپ میں بیکار کی باتوں میں ادھر ادھر کی باتیں لے کر کٹوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں. رمضان کی مقدس گھڑیوں کو، اس کی بابرکت گھڑیوں کو کام میں لائیں. قرآن کی تلاوت میں اور تسبیح تلاوت میں، نوافل کے اہتمام میں اپنے اوقات کو گزاریں. نوجوانوں سے میری یہ خاص طور پر اپیل ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس مہینے کو خیر و خوبی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں ایک آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے کہ گھروں میں جو ہم کو رہنے کی تاکید آ رہی ہے کہ گھروں میں رہیں تاکہ کرونا وائرس کے اس اثرات سے ہم متاثر نہ ہوں. تو اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. تو اس کے لیے گھروں میں ہم کو جو رہنے کا یہ حکم آ رہا ہے، قرآن سے بھی ایک حوالہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے، بڑے جاہ و حشم کے ساتھ. ایک چونٹی نے دیکھا کہ یہ لاؤ لشکر ہم کو پیروں میں رون دے گا اور ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی. تو اس چونٹی نے اعلان کیا تمام چونٹیوں کو کہ تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کی فوج تم کو رون نہ ڈالے اور ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو. تو اسی طرح سے کرونا وائرس ہم کو کہیں سلا نہ دے، اس سے کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں، اپنی جانیں تباہ نہ ہو جائیں. تو اس کے لیے اپنے کو گھروں میں رہنا چاہیے. چونٹی کے اس عمل سے یہ اشارہ بھی قرآن سے ہم کو ملتا ہے. آپ سب کو نمستے. میں ڈاکٹر سدھا ہلکئی آپ سب سے وننتی کرتی ہوں کہ ابھی جو رمضان مہینے آ رہے ہیں آپ سب لوگ پلیز سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. گورنمنٹ بہت طریقے سے بہت کوشش کر کے یہ کووڈ-19 کو ہم لوگوں کو ڈسٹرب یا ہمارے سماج کو افیکٹ نہیں ہونے جیسے بہت پریکاشنز لے رہے ہیں. تو آپ سب لوگ اس کو کارپوریٹ کر کے ہمارے پولیس آفیشلز کو، ہمارے ڈاکٹرز کو پرابلم نہیں ہوئے جیسے آپ سب لوگ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجیے. ابھی جو پاس ایشو کر رہے ویجیٹیبل وینڈرز کے لیے آپ سب لوگ اس کو کریکٹ یوٹیلائز کر کے کسی کو پرابلم نہیں ہوئے جیسے پلیز کارپوریٹ کر کے یہ کر دیجیے. میں اکھل بھارتیہ ویر شیو سماج وومنس ڈسٹرکٹ کمیٹی کی پریزیڈنٹ ہوں. ہماری سب سوسائٹی کی طرف سے آپ کو میں اور ایک بار آپ سب کو میں ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز کارپوریٹ دی گورنمنٹ آفیشیلز اینڈ دی ڈاکٹرز اینڈ پلیز کیپ آور سوسائٹی سیف.